اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آیت نمبر 16 اور 17 کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 16۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک یہی لوگ، الذین وہ لوگ ہیں، اشتروا جنہوں نے خرید لی وہ دلالت گمراہی بالہدی بدلے ہدایت کے، فما پس نہ ربحت فائدہ مند ہوئی تجارتہم تجارت ان کی، وما اور نہیں کانوا وہ تھے معتدین ہدایت پانے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، بس نہ تو ان کی تجارت ان کو فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ یہ ہدایت والے ہیں۔ اس آیت ربانی کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، تجارت سے مراد ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنا ہے، جو سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ منافقین نے نفاق کا جامہ پہن کر یہی گھاٹے والی تجارت کی، لیکن یہ گھاٹا آخرت کا گھاٹا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں ہی اس گھاٹے کا انہیں علم ہو، بلکہ دنیا میں تو اس نفاق کے ذریعے انہیں جو فوری فائدے حاصل ہو رہے تھے، اس پر وہ بڑے خوش تھے اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہت دانا اور مسلمانوں کو عقل و فہم سے عاری سمجھ رہے تھے۔ آیت نمبر 17، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثالہم مثال ان کی کمثل مانند مثال الذی اس شخص کی سی ہے، استوقد نارا جس نے جلائی آگ، فلما پس جب اضاءت روشن ہوا ماحول اس کا، ذہب اللہ لے گیا اللہ تعالیٰ بنورہم نور ان کا وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون نہیں وہ دیکھتے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی اس کا سارا نور کی وجہ سے اس کا آس پاس کی چیزیں ساری روشن ہوگی۔ اللہ نے ان کو نور کو لے لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن پھر جلدی ہی منافق ہو گئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی، اس کا ماحول روشن ہو گیا اور وہ مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پر واضح ہو گئی۔ اچانک وہ روشنی بجھ گئی اور وہ حسب سابق طریقوں میں گر گئے۔ یہی حال منافقین کا تھا، پہلے وہ شرک کی طریقے میں تھے، مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے، حلال و حرام خیر و شر کو پہچان گئے، پھر وہ دوبارہ کفر اور نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی ان سے سلب کر لی گئی۔ اللہ ہمیں قرآن پاک کی ہمیشہ کے لیے نور و روشنی میں اللہ رب العزت ہدایت فرمائے، آمین۔